اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں۔ غور کیجئے، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، خاص طور پر یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت یہ ترجمہ بتوں کا کیا گیا، اور طاغوت کا رس شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، مشرکین کے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوا، یہود کے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ کافر تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ استغفر اللہ۔ ذہن میں رکھیے، کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا، یہ مدینہ سے مکہ والوں کے پاس گیا اور جا کر اس نے بتوں کو سجدہ کیا ہے۔ کعب بن اشرف جا کر اس نے سجدہ کیا کا دل جیتنے کے لیے، اور ان کو چڑھا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تم کھڑے ہو کر اقدام کرو، اور کہتا ہے کہ تمہارے بت اچھے ہیں، خدا کو ماننے والے تو یہود بھی ہیں، اور شرک ان کیا بھی منع ہے مگر اور بت پرستی ان کیا بھی منع ہے، مگر اتنے اندھے اور مفاد کے اتنے غلام اور دنیا پرست اس قدر کہ بتوں کو سجدہ کر کے کعب بن اشرف کہتا ہے مشرکین کے سرداروں کو کہ تم بہتر ہو بھائی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ ہے یہود کا کریکٹر، کچھ بھی کر لیں گے اپنے مفادات کی خاطر، کچھ بھی کر لیں گے۔ اور آج کے بت پرستوں کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ نیتن یاہو کے تعلقات ہیں کہ نہیں مودی کے ساتھ؟ یہ یہود اور ہنود، ہندوؤں کا معاملہ یہ آج بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ کلیئرٹی رکھیں، یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر۔ کہنے لگا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ کہتے ہیں یہ کافر یعنی مشرکین مکہ یہ تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہے، معاذ اللہ۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے بس اے مخاطب تم ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یہ جینرک انداز میں ترجمہ جیسے کہ بارہا ذکر ہوا، فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پس اے مخاطب تم ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ مزید ان یہود کا ان کی حسد کا بیان ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا کائنات کی بادشاہ میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ اتنے مال کی حریص ہیں، اتنے دنیا پرست ہیں۔ البقرہ میں ہم نے پڑھا 1,000 برس جینا چاہتے ہیں نا، اگر ان کو کچھ مل بھی جائے اتنے حریص ہیں مال کے، یہ تل برابر بھی کچھ شے لوگوں کو نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا؟ وہی بات، یہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اگر ایسا ہے اللہ فرما رہا ہے اگر ایسا ہے تو ہم نے ہی تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ آل ابراہیم میں اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، وہاں بھی نبوت کا سلسلہ رہا، اور آل ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، اب ان کی نسل میں محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تم حسد کس بات پہ کر رہے ہو؟ فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تو اگر ایسا ہے تو ہم نے ہی تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بعد میں داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، انہیں بڑی بڑی بادشاہتیں بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوئیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے کوئی تو اس کتاب پر ایمان لایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کسی نے اس سے رخ پھیر لیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیت شدید عذاب کا بیان ہے، اور لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، ہاں لوگ کہتے ہیں امام صاحب ڈراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خطیب ڈراتے ہیں۔ چھوڑ دیں بھائی، ایک طرف رکھیں ان کی بات کو، آئیے اللہ سے پوچھیں اللہ نے کیسے ڈرایا۔ آج اس کی سائنٹیفک ایک تشریح بھی سامنے آ جاتی ہے ہمارے۔ دیکھیں قرآن سائنس سکھانے کو نہیں آیا، اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور کیا ہدایت دی جا رہی؟ شرک، کفر جہنم میں لے جانے والا ہے، اور جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب انہیں آگ میں جھلسا دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم،
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ایک دفعہ جل گئے تو کیا ختم؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، سورہ الاعلیٰ آخری پارے میں، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، حدیث مبارک میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ کھال جلی دوبارہ کھال دی جائے گی، کھال جلی دوبارہ کھال دی جائے گی، کھال بدل کے دوبارہ کھال دی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان، اللہ اکبر، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ عزیز ہے، کل اختیار رکھتا ہے سزا دینے کا، حکیم ہے، سزا بھی کسی کو دے گا تو حکمت کے مطابق دے گا، اس کے اس فیصلے میں بھی حکمت ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب اس آیت کو پڑھ کر ایک شخص اسلام بھی قبول کر لیتا ہے، بڑا ڈاکٹر تھا، میڈیکل سائنس پڑھی ہوئی تھی، اور پتہ چلا جناب کیا ہے کہ جو پین ریسیٹرز ہیں، درد کو محسوس کرنے والے خلیات، وہ کھال میں ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔ بارہ تو ہم سب کو اندازہ ہے اس چیز کا، جب سوئی لگتی ہے نا، انجیکشن لگتا ہے تو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ ٹچ ہوتی ہیں، ٹچ ہونے کے بعد اندر جانے کے بعد تکلیف ہوتی نہیں ہوتی۔ تو پین ریسیٹرز، درد کو محسوس کرنے والے خلیات اس کھال میں ہیں۔ ایک دفعہ جلے گی، استغفر اللہ، دوبارہ ملے گی، پھر جلے گی، پھر دوبارہ ملے گی۔ سائنٹیفک ریزننگ آ گئی یا ایک فیکٹ آ گیا، رکھ دیں ایک طرف، سائنس کی کتاب نہیں قرآن، اشارہ ہے جو تم نے تلاش کر لے، ٹھیک، جہنم کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دو دفعہ اسی سورہ نساء میں ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ بتائیے، مولوی ڈرا رہا ہے، علماء ڈرا رہے ہیں، مسجد کا امام ڈرا رہا ہے؟ دس از دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ڈرا رہا ہے، اور ڈرنا چاہیے، ڈریں گے تو بچیں گے نا بھائی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے برعکس آگے چلیں، جو ڈراتا ہے وہ خوشخبری بھی سناتا ہے، دونوں باتیں سامنے رکھیں۔ بھائی ڈر لگتا ہے تو لگے اچھی بات ہے، ڈریں گے تو بچیں گے نا، آگے خوشخبری لو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل فرمائیں گے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ دو باتیں ہیں، امانت میں مناسب بھی آتے ہیں، منصب کی جمع مناسب، اور امانت میں حقوق بھی آتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ذمے کسی کا حق ہے، وہ حق ادا کرنا بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ البتہ یہاں پہ مناسب کی طرف بھی اشارہ، ذمہ داریاں اہل لوگوں کے حوالے کرو، مناسب ہوں، ذمہ داریاں ہوں، اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ یہ ایگزیکٹو کی بات آ گئی، ریاستی مشینری چلانی ہے، ریاستی ادارے چلانے ہیں، اجتماعی نظم چلانا ہے، تو اہل لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جائے، نہ کہ نہ اہل لوگوں کو۔ تو ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بار بار قرآن پاک میں عدل کی تعلیم ہے۔ یہ عدل گھر میں بھی مطلوب ہے، اولاد میں بھی مطلوب ہے، ایک سے زائد بیویاں ہوں وہاں بھی مطلوب ہے، یہ اداروں میں بھی مطلوب ہے، یہ ریاست کی سطح پر بھی مطلوب ہے، اور بالخصوص عدالتی نظام میں عدل مطلوب ہے۔ یہ دوسری بات آگے جوڈیشری کے حوالے سے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آج یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، پس رہی ہے قوم اور ظلم کی انتہا کا معاملہ، اور کبھی کبھی عدلیہ والے بھی کہیں کہ ہم بھی مظلوم ہیں، اور کبھی یہ مسئلہ بھی آ جائے کہ جج بیٹھ کر کہے کہ جناب فیصلہ آتا ہے تو میں فیصلہ سناؤں گا، تو سوالیہ نشان تو بنتا ہے۔ بہرحال دین کہتا ہے امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو، سپرد کرو مناسب کو اہل لوگوں کے، اور عدل کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ یہ ایگزیکٹو کے اعتبار سے، جوڈیشری کے اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، اور عدالتی اعتبار سے اجتماعی معاملات کے لیے بھی رہنمائی۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا یہ خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت بھی بہت اہم ہے، اور یہ لیجسلیشن کے اعتبار سے بھی، قانون سازی کے اعتبار سے بھی، لیجسلیشن قانون سازی کا معاملہ، مقننہ جسے کہہ دیا جائے، اور اس ذیل میں ہمارے اس دور میں پارلیمنٹ کا تصور، جہاں ممبران اسمبلی بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں، اس ضمن میں بھی اہم ہدایت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا
الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پہلی اطاعت کس کی؟ اللہ کی، دوسری کس کی؟ اللہ کے رسول کی۔ شمار میں دو، حقیقت میں ایک، گننے میں دو، عمل کے اعتبار سے حقیقت میں ایک۔ آگے اسی سورہ نساء آیت 80 میں آئے گا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ البتہ یہ دو باتیں آئیں، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہوں۔ اولی الامر کون؟ امر حکم کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جو حکم دے سکتے ہوں، تو حکمراں اس میں آئیں گے، سیدھی سی بات ہے، حکمراں اس میں آئیں گے۔ اور پھر اس کے ذیل میں انفرادی معاملات ہوں گے، دینی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اہل علم نے فرمایا کہ علماء سے، فقہاء سے رائے معلوم کر لو گے، لیکن جب انتظامی مشینری اجتماعی سطح کی بات آئے گی تو پھر حکمراں ہی مراد اس میں ہوں گے۔ تو صاحب اختیار لوگ ان کی بھی کرو۔ کیا کرو؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ الفاظ دیکھیں، اطیعوا اللہ، اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، واطیعوا الرسول، رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی بھی آگے نہیں میں لفظ استعمال کر رہا، ان کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ اللہ بہت عظیم ذات، سب سے عظیم ذات، اللہ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں، کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، تیسری جگہ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں بھائی حکمرانوں کی ہر بات ماننی ہے۔ نہیں بھائی، حکمرانوں کی جائز بات ماننی ہے، حلال میں ماننی ہے، معروف میں ماننی ہے۔ حرام کا حکم دیں گے، ناجائز کی بات کہیں گے، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب دیکھیے، اگر ایک دفعہ اطاعت کا لفظ ہوتا نا تو تینوں پر اپلائی ہو جاتا، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی، تینوں پہ اپلائی ہو جاتا۔ بھائی ہم سوچ رہے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے یہ ہوگا۔ اطیعوا اللہ کہا، اطیعوا رسول کہا، اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت انکنڈیشنل، غیر مشروط، بلائنڈ فیتھ، سب کچھ ماننا ہے۔ باقیوں کی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، باقیوں کی انکنڈیشنل نہیں ہے، باقیوں کی غیر مشروط نہیں ہے، باقیوں کی کنڈیشنل ہوگی، مشروط ہوگی۔ اگر حکمراں ہو، کوئی بڑا ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو یہ وائڈ ہو جائے گا، نل ہو جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ہمارے بعض دینی طبقات ہیں، بھائی حکمراں ہیں تو حکمراں ہیں، بڑے ہیں بھائی بڑے ہیں، ان کی بات مانیں گے اور ہم 20 لاکھ کی بھی بیعت کروا دیں گے، ہاں ہم 25 لاکھ کی بھی بیعت کروا دیں گے، ہم یہ بھی کروا دیں گے، وہ بھی کروا دیں گے، حکمراں سر آنکھوں پر۔ لیکن اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کلیئرٹی رہے۔ اس مقام پر یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ایک اور بات فرمائیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ڈس اگریمنٹ ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول علیہ السلام کی طرف لوٹا دو۔ کیا کرو؟ معاملات کو طے کرو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، بلکہ انفیکٹ اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ کیا مطلب؟ سورہ حجرات کی پہلی آیت، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اسی کی ایک اچھی سی تعبیر، بہت خوبصورت سی تعبیر پاکستان کے آئین میں موجود ہے، وہ لکھا ہوا ہے نا آبجیکٹو ریزولوشن کے الفاظ، یہ ساورنٹی belongs to اللہ، حاکمیت اس ملک میں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نو legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah، کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، مگر آگے بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چور دروازے بھی ہیں۔ ہاں جی، کبھی کوئی کہتے ہیں بھائی لکھا ہوا ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، لیکن بائنڈنگ نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، خوبصورت لکھا ہوا ہے، برکت کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ حاوی نہیں ہے بقیہ پوری کانسٹیٹیوشن کے اوپر۔ یہ جج صاحب کہہ کے چلے گئے دنیا سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، اگر کہیں نزاع پیدا ہوگا، معاملے کو لوٹاؤ اللہ اللہ کے رسول کی طرف علیہ السلام۔ انفرادی معاملہ ہوگا، دین کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لیں گے بھائی اس مسئلے میں دین کا مسئلہ کیا ہے، وہ بتا دیں گے، لیکن اجتماعی سطح پر کیا کریں گے؟ تو آج جہاں انسان پہنچا ہے اور سوشل ایوولوشن بھی انسانوں کا ہوا ہے، انٹلیکچولی بھی انہوں نے ایوالو کیا ہے، آج سسٹمز دنیا کے اندر اویلیبل ہیں، تو اس کی ایک خوبصورت تعبیر یہ کی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور ماضی میں بعض اور اصحاب علم نے بھی۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ شکل یہ ہوگی کہ مقننہ لیجسلیشن والے قانون بنائیں، لیکن عام آدمی کوئی محسوس کرتا ہے کہ قانون غلط بنا ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ ثابت کرے اس کو، اور ثابت ہو جائے تو عدالت ڈائریکٹ کرے گی، یعنی عدالت ریفر بیک کرے گی پارلیمنٹ کو کہ بھائی یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف بنا، آپ اس کو کرے کر لو۔ اور عدالت ایسی ہو، عدالت جب شرعی معاملات پر کلام کرے تو وہاں پہ کون لوگ ہونے چاہیے؟ ججز وہ ہونے چاہیے، اور بھی ہوں ججز وہ ہوں جو شریعت کا علم رکھنے والے ہونے چاہیے نا۔ آج یہ بھی کھلواڑ کا معاملہ ہے، ججز بٹھائے جاتے ہیں مگر شریعت کا علم کم ہوتا ہے ان کے پاس،
یا علماء ججز نہیں بچھائے جاتے، نہ فیڈرل شریعت کورٹ میں، نہ شریعت اپیلیٹ بینچ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. یہ کمی ہے جس کی طرف ہم توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول علیہ السلام کی طرف لوٹا دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہے بڑی زبردست اہم بات. اللہ پر ایمان ہوگا تو شریعت کے احکامات کی فکر ہوگی، اور اگر شریعت کے احکامات کی فکر نہیں تو پھر اللہ پر ایمان دعوے کا ہے، حقیقت کا نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مان لینے میں خیر ہے. یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا. اللہ ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے اور دین کی دعوت اور اس سے آگے بڑھ کر دین کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.